وسلم جب رات کو مجھے پتا چلا کہ آپ اس خیمہ مبارک میں تشریف فرما ہیں تو حضور اس وقت سے لے کر صبح فجر کے طلوع ہونے تک یا رسول اللہ میں کھڑے ہو کر صرف آپ کی حفاظت کرتا رہا ہوں، آپ کے لیے میں پہرا دیتا رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے لیے اور حضور کی ذات پاک پر پہرا دینے والے حضرت ابو ایوب انصاری جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر اور بغیر کسی حکم کے حضور علیہ السلام کی حفاظت کر رہے تھے، نبی پاک علیہ السلام نے جب اپنے غلام کا یہ جذبہ دیکھا اور یہ محبت بھرا انداز دیکھا تو اسی وقت حضور علیہ السلام کے دستہائے مبارکہ اٹھے جنہیں رب نے اپنا ہاتھ فرمایا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اے حبیب پیارے یہ جو لوگ آپ کے دست مبارک پر بیعت کر رہے ہیں یہ بظاہر تو آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رہے ہیں اور حقیقتاً ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ ید اللہ والے ہاتھوں کو حضور نے بلند فرمایا اور بلند فرما کر دعا مانگی، اللہم احفظنی اللہم احفظہ ابا ایوب کما بات یحفظنی، یا اللہ جس طرح ابو ایوب انصاری نے ساری رات میرے خیمے کے باہر کھڑے ہو کر میری حفاظت میں ساری رات بسر کر دی اور اس نے میری حفاظت کی، اے اللہ تو اسی طرح ابو ایوب انصاری کی بھی حفاظت فرما۔ نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کے لیے اگر کوئی ایک رات حضور کی نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک کے لیے خیمے کے باہر اگر رات گزارتا ہے تو حضور اسے اتنی بڑی دعا سے نواز رہے ہیں اور حضور فرماتے ہیں جس طرح یا اللہ اس نے میری حفاظت کی ہے تو اس کی حفاظت فرما۔ آپ اندازہ کریں کہ حضور علیہ السلام کی عزت پر اور حضور کی ناموس پر پہرا دینے والے کو اللہ رب الجلال کتنا بڑا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ کائنات کی محبتوں، کائنات کی عقیدتوں اور مودتوں کا جو مرکز اور محور ہے وہ صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ حضرت حویسہ اور حضرت محیسہ، ایک میم کے ساتھ اور ایک ہے کے ساتھ، حویسہ اور محیسہ یہ دونوں سگے بھائی تھے۔ حضرت حویسہ اور محیسہ اشیاء اللمعات کے اندر شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو ذکر کیا کہ یہ دونوں بھائی تھے تو ان کا ایک یہودی کا ان پر بڑا احسان تھا کہ جب بھی ان کو جو ہے وہ ضرورت پیش آتی تو وہ اپنی ضرورت اس یہودی سے پورا کیا کرتے۔ ایک دن انہیں پتہ چلا کہ یہ یہودی وہ ہے کہ جو ہمارے آقا مولا حضور، میں دس دے رہا ہوں مہربانی خاموشی کے ساتھ دس میں، حضرت حویسہ اور حضرت محیسہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں اس یہودی سے اپنی ضروریات پوری کرتے تھے۔ ایک دن ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ وہ یہودی ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے بارے میں بہت غلط نظریہ رکھتا ہے اور حضور علیہ السلام کی گستاخیاں کرتا ہے، اور حضرت حویسہ نے اسی دن سے اس سے نفرت بھی کی اور ایک دن آیا کہ جب وہ اپنی گستاخیوں سے باز نہ آیا تو حضرت حویسہ نے تلوار لے کر اس کا سر قلم کر کے رکھ دیا۔ حضرت محیسہ جو ان کے بھائی تھے انہوں نے اپنے بھائی سے کہا بھائی یہ تو نے کیا کیا ہے، ہمارے تو پیٹ کے اندر جو لقمے ہیں وہ اس یہودی کی مرہون منت ہے، یہ اس کے احسانات ہیں ہمارے اوپر اور تو نے اس کو قتل کر دیا اور صرف اس وجہ سے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا تھا تو تو نے اپنے احسانات کو نہیں دیکھا کہ اس کے ہمارے اوپر کتنے احسانات تھے اور تو نے جا کر اس کا سر قلم کر دیا۔ تو حضرت محیسہ نے کہا اے حویسہ وہ تو میرے نبی علیہ السلام کا گستاخ تھا اور اس وجہ سے میں نے اس کو واصل جہنم کیا ہے اور میں نے اس کا سر تن سے جدا کیا ہے، اور تجھے اگر اس کے احسانات کا خیال ہے تو مجھے اس کے احسانات کا کوئی خیال نہیں ہے،
میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ وہ ہمارے آقا کا دشمن ہے، جتنا بڑا اس کا احسان ہمارے اوپر ہو ہم اس احسان کو نہیں دیکھیں گے، ہم تو رسول اللہ کی نسبت کو دیکھیں گے۔ اور کہا اگر تجھے اس کا زیادہ احساس ہے تو یہ بات ذہن میں رکھ کر، سگے بھائی ہیں دونوں، حضرت عبیسہ اور مہیسہ سگے بھائی ہیں۔ جب یہودی کے بارے میں یہ بات کہی نا حضرت عبیسہ نے کہ مہیسہ تو نے کیوں اس کو قتل کیا ہے، اس کے تو ہمارے اوپر احسانات تھے، تو حضرت مہیسہ نے کہا کہ تو ان کے قتل کی بات کرتا ہے، خدا کی قسم اگر میرے رسول کریم علیہ السلام مجھے تیرے قتل کے بارے میں حکم ارشاد فرما دے تو میں تیرا بھی سختن سے جدا کر کے رکھوں گا، اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام کی عزت و ناموس کی بات ہے، حضور علیہ السلام کے وقار کی بات ہے، اور جہاں نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کا پہلو آ جائے وہاں پھر نسبتیں نہیں دیکھی جاتی، وہاں احسانات نہیں دیکھے جاتے، وہاں تعلق نہیں دیکھا جاتا، وہاں صرف ایک ہی غلامی مصطفیٰ کا حق ادا کیا جاتا ہے۔ حضرت حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے غزوہ احد کے موقع پر جب ایک دشمن نے نبی کریم علیہ السلام کی طرف جو ہے وہ پتھر پھینکا تو حضور علیہ السلام کا ہونٹ مبارک زخمی ہو گیا اور ہونٹ مبارک سے خون جو ہے وہ چل پڑا۔ نبی پاک علیہ السلام کے زخمی ہونٹ کو دیکھ کر حضرت حاتب ابن ابی بلتہ دوڑ کر حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، چیخ مارتے ہوئے حضور کے سامنے آئے، عرض کیا حضور وہ دشمن کون ہے جس نے آپ کے ہونٹ مبارک کو زخمی کیا ہے، مجھے اشارہ فرما دیں کہ وہ کون ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اشارہ فرما کر فرمایا وہ بدبخت جا رہا ہے جس نے مجھے پتھر مارا ہے۔ حضرت حاتب ابن ابی بلتہ کہتے ہیں میں اسی وقت اس بدبخت کے پیچھے گیا اور اسی وقت اس کا سر تن سے جدا کر کے حضور کے سامنے لا کر میں نے اس کا سر پیش کیا اور عرض کیا حضور یہ وہ گستاخ ہے اور یہ وہ بدبخت ہے کہ جس نے آپ کا ہونٹ مبارک زخمی کیا ہے، حضور یہ اس کا سر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ تو ایک لمحے کے لیے حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ گستاخی اور حضور علیہ السلام کو اذیت پہنچانا ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ صحابہ کرام کا ایمان تھا کہ ہمیں جو کچھ اللہ رب الجلال نے دنیا میں دیا ہے، قرآن کی دولت سے نوازا ہے اور ایمان کی دولت سے نوازا ہے، تو یہ سارا کا سارا اللہ رب الجلال نے اپنے محبوب کے صدقے میں عطا کیا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ کے دور خلافت میں ایک شخص روزانہ آ کر آپ کے دروازے پہ دستک دیا کرتا تھا۔ آپ پوچھا کیا بات ہے؟ جواب آیا کہ جی میں غریب ہوں، مسکین ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو مجھے کھانے کے لیے کچھ چاہیے۔ آپ نے اسے کھانے کے لیے چیزیں دی اور فرمایا جاؤ جا کر اپنا کام کرو اور اس سے اپنا گزر اوقات کرو۔ پھر چند دن گزرنے کے بعد پھر آ کر دستک دیتا اور آ کر پھر سے سوال کرتا کہ جی میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آج آٹا نہیں ہے، آج گھر میں یہ فلانی چیز نہیں ہے، آج یہ نہیں ہے۔ جب 2-3 دفعہ اس نے ایسا کیا تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے ایک دن فرمایا جا نکل جا اور یہاں سے چلا جا اور جا کر اللہ کا قرآن پڑھ، تو روزانہ مانگنے کے لیے آ جاتا ہے اور روزانہ سوال کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے یہ نہیں فرمایا کہ جا کر مزدوری کر یا میں تجھے کچھ نہیں دیتا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ جا کر اللہ کا قرآن پڑھ۔ جب اس نے یہ بات سنی تو چلا گیا، پھر کافی عرصہ گزر گیا کہ وہ دوبارہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے سامنے نہیں آیا۔ آپ بڑے پریشان ہوئے کہ شاید اس سے میں نے جھڑک کر جو ہے وہ اپنے دروازے سے واپس بھیجا تھا تو شاید ناراض ہو گیا ہے۔ ایک دن چلتے چلتے راستے میں ملاقات ہو گئی، آپ نے اس سے فرمایا کہ یہ بندہ خدا کیا ناراض ہو گیا ہے؟ میں نے تو تجھے صرف اتنا کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ تو جا کر محنت مزدوری کا، تجھے یہ کہا تھا کہ اللہ کا قرآن پڑھا کر، اور تو اس کے بعد دوبارہ آیا ہی نہیں میرے پاس۔ تو اس نے جو جواب دیا وہ جواب دلوں کے اوپر نقش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا اے عمر، جس قرآن کی پڑھنے کی تو نے مجھے دعوت دی تھی، جب میں نے اس اللہ کے قرآن کو پڑھا تو اس اللہ کے قرآن نے مجھے عمر کے دروازے سے بے نیاز کر دیا ہے۔ اس وقت سے لے کر پھر مجھے کسی سے دست سوال دراز کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی،
اللہ کے قرآن کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے مالا مال کر دیا ہے۔ آج ہم اللہ کا قرآن چھوڑ کر، رسول کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ کر ہم جو ہے وہ ویسے ہی دنیا کی پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا علاج اور سب سے بڑا وسعت رزق کا جو ذریعہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک قرآن کو بنایا ہوا ہے۔ اور یہ بھی برکت کس وجہ سے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے، اور عظمت قرآن بھی حضور کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے کہا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کہا مسلمان کا ایک ہی نظریہ ہونا چاہیے اور ایک ہی نقطہ نظر ہونا چاہیے کہ کائنات میں اگر کسی کی پہچان حاصل کرنی ہے، کسی کو جاننا ہے، کسی سے محبت کرنی ہے، کسی سے عقیدت رکھنی ہے، تو وہ صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے رکھنی ہے۔ طور پہاڑ ایک پہاڑ ہے جس کا سرما جو ہے وہ مشہور ہے، کیونکہ یہ وہ پہاڑ ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا ایک صفاتی تجلی کا ظہور ہوا تھا، اور یہ طور پہاڑ جل کر جو ہے وہ سیاہ ہو گیا تھا اور ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہوش ہو گئے تھے۔ بڑی کمال کی بات ہم کرتے ہیں کہ طور پہاڑ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفاتی تجلی کا ظہور ہوا ہے، لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی ہی خوبصورت بات کہی ہے۔ کہا کہ یہ بھی اعزاز کی بات ہے طور پہاڑ کے لیے کہ اس کے اوپر اللہ کی ایک صفاتی تجلی کا ظہور ہوا، لیکن سنو، آپ فرماتے ہیں طور موجے از غبار خانہ اش، کعبہ را بیت الحرم کاشانہ اش۔ آپ فرماتے ہیں کہ طور پہاڑ کی جو عظمت اور شان ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن سنو میرا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس کے اندر اگر حضور جھاڑو دیں تو اس جھاڑو سے اڑنے والا جو گرد و غبار ہے، طور پہاڑ تو حضور کے کاشانہ اقدس کے اس گرد و غبار کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظیم شان عطا کی ہوئی ہے، اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے کہا تھا، ان کے طفیل خدا نے حج بھی کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ کہا اگر حرم کعبہ تک پہنچا ہوں تو یہ بھی رسول کریم علیہ السلام کے طفیل سے پہنچا ہوں۔ اور پھر علامہ اقبال سے جب پوچھا گیا کہ علامہ یہ بات جو آپ نے کہہ دی کہ طور پہاڑ کا جو سرما ہے ہمارے آقا علیہ السلام کے در دولت کا جو گرد و غبار ہے اس کے مقابلے میں بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ اس کی اتنی شان ہے، تو یہ بات آپ نے کیسے کہہ دی؟ تو علامہ اقبال نے آگے سے کہا، تو فرمودائی رہے بتہا گرفتے مگر نہ جز تمہارا منزل نیست۔ کہا اے اللہ اگر کعبے کا راستہ بھی دکھایا ہے تو وہ تو نے دکھایا ہے کہ یہ میرا حرم ہے، یہ میرا کعبہ ہے، ورنہ ہمارے لیے تو سرکار مدینہ علیہ السلام کی ذات پاک کے علاوہ اور کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ کعبے کو بھی ہم اگر اس کی تعظیم کرتے ہیں تو تیرے حکم کی وجہ سے کرتے ہیں، ورنہ ہمارے نزدیک کعبے سے بھی بڑھ کر رسول اللہ کا مقام اور حضور کا منصب ہے۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام کی شان اور حضور کی عظمت کو پہچاننے، ماننے اور جاننے کی ضرورت ہے، اور اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھنا ہی جذبہ ایمانی اور جذبہ مسلمانی ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے۔